وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید پیر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ایک ناظر ہیں عبدالحمید گمبٹ صاحب، کوہاٹ میں رہتے ہیں اور کوہاٹ کے حالات سے بڑے پریشان ہیں. اپنے پریشان خیالات کو انہوں نے ایک نظم کی صورت دی ہے. عبدالحمید گمبٹ صاحب کہہ رہے ہیں، میں جب سوچتا ہوں ڈوب جاتا ہوں، آتی ہے آواز اپنا ہی خون بہاتا ہوں. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کوئی اپنا خون بہاتا ہے، ہاں جب کبھی کوئی قدرت کا مذاق اڑاتا ہے. دن کا اجالا چار سو پھیلا ہو، اندھا پھر بھی کنویں میں گر جاتا ہے. شرمندہ ہوں خود ڈھا کر تجھ پر مظالم، غیر کو تیری گردن پر سوارا ہے. اب کو یہ بہت نفیس قسم کی شاعری نہیں ہے، لیکن ایک پریشان پاکستانی نے جدا اظہار کیا. تو یہ جو تجاویز دی ہیں شہیدی صاحب نے، پہلے بھی اس طرح کی تجاویز ہمارے پروگرام میں آئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 میں جب مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب وزیر مذہبی امور تھے، اس زمانے میں بھی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی. پھر 1997 میں صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے بہت سے علماء کرام کے ساتھ مل کے، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے بھی ایک کام شروع کیا تھا. اب آپ وزیر مذہبی امور ہیں، کوئی آپ نواز شریف صاحب کو گزارش کریں گے کہ تمام علماء کو اکٹھا کر کے تو اس طرح کے کوئی اقدامات کیے جائیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی آگے بڑھے؟ میں پچھلے یہ تقریباً 2 سال پنجاب حکومت کے طرف سے متحدہ علماء بورڈ جو 97 میں تمام علماء نے مشترکہ طور پہ بنایا تھا، مجھے اس کی ذمہ داریاں سونپی گئی، اور اس میں پورے بڑی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ اور وزیر اعلیٰ کی خاص نگرانی میں بیٹھ کے یہ باتیں ساری طے ہوئی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ ہر روز کسی نئے معاہدے کی ضرورت ہے، نئے ضابطۂ اخلاق کی ضرورت ہے. اسی کو آپ لے لیں، اسی کو دیکھ لیں. آج ہم نے اس رمضان، اس محرم شریف سے پہلے ہم نے جو میٹنگ کی، اس میں نے تقریباً 40 کے قریب کتابیں ہمارے سامنے آئیں، جن میں سے آدھی کے اوپر ہم نے پابندی لگائی، یعنی کہ وہ قابل اعتراض تھی. ہم نے ان کے خلاف ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ ان کتابوں کو بند کریں، اس مصنف کو تنبیہ کریں، اور اگر یہ اس سلسلے کو باقی رکھتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالیں. تو اگر کوئی اسی قسم کا نفرت انگیز مواد لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نشر کرتا ہے، اس کا بھی یہی ہوگا. ہمارے پاس سی ڈیز آئی، 5 علماء، 2 اہل تشیع کے، 3 اہل سنت کے، ہم نے تینوں کے اوپر پابندی لگا دی کہ پورا سال ان کے اوپر یا کسی مسجد، کسی جلسے میں جا کے تقریر نہیں کر سکتے. ایک تو میری یہ گزارش ہے مرکزی حکومت سے بھی کہ ہم اس ضابطۂ اخلاق کو مرکز میں بھی لے آئیں اور اس کو رابطے ملے ہیں. اس میں جو مشکلات ہیں وہ میں عرض کر دوں اور آپ کی وساطت سے. اس میں پہلی مشکل یہ ہے، پہلے کتاب چھپتی تھی اور کافی عرصہ چلتی تھی. اب کتاب چھپتی ہے اور ساتھ ہی وہ انٹرنیٹ پہ چلی جاتی ہے. ہم کتابوں کے اوپر پابندی لگائیں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کتاب کا اوپر سے ورقہ پھاڑ دیں گے، آج میرے نام سے چھپ رہی ہے، کل میرے بھائی کے نام سے چھپنی شروع ہو جائے. آج کسی ایک پبلشر کے نام سے، کل کسی دوسرے پبلشر کے نام سے. تو یہ اگر پاکستان میں یوٹیوب بند ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس پر پابندی لگ سکتی ہے. میں نے وزیر اعلیٰ سے یہ خود گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس جو آتی ہیں یہ سیڈیز بھی آلریڈی ساری جو ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اور ہمارے پاس ان کے اوپر قدغن لگانے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس چیز کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی جو فریم ہوگا یہ متحدہ علماء بورڈ، اس میں بہت بھاری بھرکم لوگ جو ہیں وہ تشریف لائیں گے اور وہ انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے. جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجاویز ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں تجاویز ہی ہونی چاہیے. میری ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کا اجتماعی عدل پریویل نہیں کرے گا نا، آپ کے کار چلتی ہے سڑک پہ، چاروں ٹائروں میں اگر ہوا برابر نہیں ہے تو ہچکو لے لیتی ہے. تو اسی طرح جو طبقے ہیں ہمارے جس حیثیت میں بھی ہیں، ان کے ساتھ پراپر انصاف ہو اور النصر للمظلوم کو ڈیفینیٹ کیا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز. میں ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں تو وہ تجویز کی عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ جو کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، اس کے اثرات بے شمار مختلف پہلوؤں پہ. ایک تو جانی مالی نقصان ہے، دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ ادوار میں ہمارے علماء، ہمارے وہ لوگ جو اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں،
وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ قوم قحط و رجال میں مر رہی ہے اور ہم اپنی ان بڑے لوگوں کو قتل عام اور آج میں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو قوم کو اکٹھا کر سکیں. لدھیانوی صاحب میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. یہ کیا آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں جس پہ کہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب اتفاق کرتے ہیں کہ جو قابل اعتراض لٹریچر ہے، قابل اعتراض کتابیں ہیں، ان پر پابندی لگنی چاہیے، اور جو علماء کرام خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو وہ قابل اعتراض تقاریر کرتے ہیں، ان کی تقریروں پر بھی پابندی لگنی چاہیے. اس سے کچھ نہ کچھ تو مسئلہ حل ہوگا نا. لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال بھی رکنا چاہیے، یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. ان سے تو اتفاق کرتے ہیں نا آپ؟ مجھے حضرت پیر صاحب کی تمام باتوں سے ہی اتفاق ہے. میرے لیے تو یہ انتہائی قابل احترام ہے. مجھے خوشی ہے کہ یہ متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، اور میں نے پرسوں میاں صاحب کے سامنے یہی بات کہی ہے کہ آپ کی موجودگی میں جو ایک خوبصورت قسم کی دستاویز بنی تھی، اس کے اوپر دستخط تمام کے ہیں، اس کو اگر آئینی حیثیت مل جائے تو ملک سے فساد کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا. میں حضرت پیر صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. اگلا جملہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا، صرف کتابوں کے اوپر پابندی جو ہے اس سے شاید کوئی فائدہ نہ ہو سکے. جو لوگ ان کتابوں کو لکھنے والے ہیں، ان ہاتھوں کو جب تک توڑا نہیں جائے گا اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکے گا. قانون کے مطابق کارروائی لگتی ہے، قانون کے مطابق کارروائی اس کے اوپر ہونی چاہیے. اس وقت بھی میں جہاں اس سے اتفاق کرتا ہوں، آپ نے مولانا عبدالستار نیازی کا نام لیا، ان کی طرف سے جو سفارشات آئی ہوئی ہیں مجھے ان سے بھی اتفاق ہے. ملی یکجہتی کونسل کا ضابطہ مجھے اس سے بھی اتفاق ہے. علماء بورڈ کا ضابطہ اخلاق اس سے بھی مجھے اتفاق ہے. بہت شکریہ. میں آخر میں لدھیانوی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ میرے چہرے کی مسکراہٹ لے آئے ہیں کیونکہ آپ کو ملی یکجہتی کونسل کے ضابطہ اخلاق سے بھی اتفاق ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی کی سفارشات سے بھی اتفاق ہے، پیر امیر الحسنات شاہ صاحب سے بھی اتفاق ہے. تو کچھ نہ کچھ امید کی کرن پیدا ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ کا. امین شہیدی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور اچھی بات کیجیے گا. ہاں کیوں نہیں. دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص خود مجرم نہیں ہوتا بلکہ اس کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. تقریباً 4 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے آپ کی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ پشاور، سرگودا، مانسرا اور آپ کی اجازت سے میں مولانا لدھیانوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پچھلے 3 دنوں میں انتہائی عام رول ادا کیا ہے، جس کا میں خود گواہ ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اور یہ بھی اور ہم لوگ بھی فقیر درویش ساتھ چل جائیں تو کام تو ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ آپ شہیدی صاحب کو، لدھیانوی صاحب کو اکٹھے کسی دن میڈیا کے سامنے بٹھا دیں، اور یہ جو اتفاقات اور مشترکات کی باتیں کرتے ہیں یہ مل کے بھی میڈیا کے سامنے کریں، اور امید کرنی چاہیے کہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. آپ کی اجازت سے میں مولانا لدھیانوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پچھلے 3 دنوں میں انتہائی عام رول ادا کیا ہے، جس کا میں خود گواہ ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اور یہ بھی اور ہم لوگ بھی فقیر درویش ساتھ چل جائیں تو کام تو ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ آپ شہیدی صاحب کو، لدھیانوی صاحب کو اکٹھے کسی دن میڈیا کے سامنے بٹھا دیں، اور یہ جو اتفاقات اور مشترکات کی باتیں کرتے ہیں یہ مل کے بھی میڈیا کے سامنے کریں، اور امید کرنی چاہیے کہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. آپ کی اجازت سے میں مولانا لدھیانوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پچھلے 3 دنوں میں انتہائی عام رول ادا کیا ہے، جس کا میں خود گواہ ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اور یہ بھی اور ہم لوگ بھی فقیر درویش ساتھ چل جائیں تو کام تو ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ آپ شہیدی صاحب کو، لدھیانوی صاحب کو اکٹھے کسی دن میڈیا کے سامنے بٹھا دیں، اور یہ جو اتفاقات اور مشترکات کی باتیں کرتے ہیں یہ مل کے بھی میڈیا کے سامنے کریں، اور امید کرنی چاہیے کہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.